السلام علیکم ناظرین، دیکھو سوچو جانو چینل میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں دوستو؟ آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹاپ انسائڈ نیوز لے کے آیا ہوں جو پاکستان کے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے۔ تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا جو ہے نا اہم ریمارک سامنے آ گیا۔ انہوں نے جو فیض آباد دھرنا کیس پہ جو فیصلہ دیا اس پہ جو ہے نا انہوں نے ٹیک اپ شروع کر دیا ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کیا چاہ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ کن ملٹری اسٹیبلشمنٹ عالمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے نا بات چیت شروع کر دیا ہے، وہ اندر کی خبر بھی آپ کو بتائیں گے، اور عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ ڈیال جیل منتقلی، تو سب باتوں کا ذکر جو ہے نا وہ آج کے ولاگ میں کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو دا سبسکرائب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو کافی ساری کمپلین آ رہی ہیں کہ ہمارے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک نہیں مل رہی، تو جب آپ بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تو آل ویڈیوز جو ہے نا وہ پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ویڈیو کو جو ہے نا اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ تو چلتے ہیں نیوز کی طرف، جس میں جو ہے نا وہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے جو ہے نا وہ اپنے جو فیض آباد دھرنے کا کیس کا جو فیصلہ دیا تھا، تو وہ اس کی رپورٹ طلب کیا ہے کہ اس فیصلے پر جو ہے نا وہ کتنا عمل و درآمد جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے ریٹائرڈ جنرل فیض حمید صاحب کو، جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اس کو بچانے کی جو ہے نا وہ اپنی تاحال کوششیں کر رہی ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ ہم کوئی ایسی ڈیل کر لیں کہ وہ اس کیس کو جو ہے نا وہ مزید نہ سنیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو جو ہے نا وہ اسی کیس کی وجہ سے نا وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، فیض حمید صاحب تھے DGII سے، تو انہوں نے FBR میں ایسی چینجز کر کے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ ایسے منی ٹرائل بنایا جس میں جو ہے نا وہ ان کے پاس شواہد یا ثبوت ہی نہیں ملتے تھے۔ وہ اسی وجہ سے بنائے تھے کہ جسٹس صاحب نے جو ہے نا وہ ایک فیض آباد دھرنے پہ جو ہے نا وہ اہم فیصلہ دیا تھا۔ تو اب جو ہے اب دیکھیں کہ وقت کہتے ہیں کہ سدا ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ اب فیض حمید صاحب جو ہے نا وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ بھی گھر چلے گئے، لیکن اب جو ہے نا وہ قاضی صاحب جو ہے نا اب چیف جسٹس صاحب بن چکے ہیں۔ تو اب انہوں نے رپورٹ طلب کیا ہے، تو اب جو ہے نا کافی کٹے چٹے جو ہے نا وہ سب کچھ جو ہے نا وہ سامنے آئے گا۔ اب دیکھنے کو ملے گا کہ کیا اب یہاں پہ جو لڑائی ہونے جا رہی ہے وہ بہت ہی ٹکر کی ہے۔ ایک طرف سے عدالت ٹھہری ہوئی ہے، دوسری طرف سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ ان لوگوں کو بچا رہی ہے جو بہت ہی کرپٹ ہے، جنہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے پاکستان کو اس معاشی بدحالی اور نقصان کے دہانے پر پہنچایا ہے۔ تو سر یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ ایک تو کم سے کم ایک تو فیصلہ آنے دینا۔ تو پہلے آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے کیس دائر کیا تھا کہ پرویز مشرف صاحب نے جو ہے نا وہ اسمبلی توڑی ہے اور ہمارے جو وہ مارشل لا لگایا اور ہماری حکومت کو گرایا۔ تو اس پر جو ایک کیس کیا تھا وہ ایک پولیٹکس پرسن تھا، لیکن اس بار جو ہے نا وہ بات ایک بالکل الگ ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ قاضی صاحب نے خود ایسے جسٹس صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کیس کا، اب اسی فیصلے کو جو ہے نا اسی کیس کو جو ہے نا وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لڑائی ہونے والی ہے وہ بہت ٹکر کی ہونے والی ہے۔ ایسے سمجھیں کہ بہت بڑے اداروں کی جو ہے نا وہ لڑائی ہونے والی ہے۔ تو کیا ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سابق جو ہے نا وہ DGII فیض حمید صاحب کو جو ہے نا وہ بچا پائیں گے؟ کیا جو ہے نا وہ قمر جاوید باجوہ کو کب تک جو ہے نا وہ سپورٹ کریں گے کہ ان کو جو ہے نا وہ کوئی سزائے مقرر نہ ہو؟ تو آپ دیکھ لیں کہ اب ہمارے ہمسائے ملک کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، کیا وہاں کے وزیر اعظم کبھی جیل میں کیے ہیں؟ کیا وہاں کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی مارشل لا لگایا ہے؟ تو وہاں کے جو پولیٹکس پرسن ہے وہ کتنی بار جیل گیا؟ تو وہ اس وقت وہ ترقی میں بھی ہے، چاہے وہ انڈیا کو دیکھ لیں چاہے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ان کے آپ فورن ریزرو دیکھ لیں، آپ ان کی GDP دیکھ لیں، گروتھ ریشو دیکھ لیں، وہ ہم سے کافی آگے۔ وہ اسی وجہ سے کہ ان کی جو فوج ہے وہ پولیٹکس میں جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کرتی۔ تو اگر ایک بار یہ فیصلہ آ جائے جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف یا جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف، جنہوں نے جو ہے نا پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی، انہوں نے جو ہے نا پولیٹکس جو ہے نا وہ کافی سارے توڑ مروڑ کے پارٹیاں جو ہے نا وہ جوڑی تھی، اس کے بعد اپنی اسٹینشن لی، کافی سارے جو ہے نا انہوں نے کام خراب کیے تھے۔ اگر ان کے خلاف ایسا کیسز آ جائے تو آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں کوئی بھی آرمی چیف ہو گیا یا DGII ہو گیا، وہ اپنے آئینی اور دائرہ حدود میں رہ کے کام کرے گا، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ٹانگیں نہیں کھینچے گا پولیٹکس پرسن کا۔ تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ عالمی طاقتوں سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جو ہے نا وہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ملاقات جو ہوئی ہے نا وہ ہفتے کو ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ چاچو صاحب جو ہے نا وہ آئے تھے، 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے نا واپس چلے گئے۔ حالانکہ چاچو صاحب کو جو ہے نا وہ چاچو شہباز شریف، ان کو جو ہے نا بس خبر ہوئی تھی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو برطانیہ کی ہے نا وہ جو ہے نا وہ ایک یہاں سے سعودی عرب کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور سعودی ولی بن عہد جو ہے نا وہ
محمد سلمان صاحب MBS، تو وہ بھی جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بنے، وہ ان کے ساتھ جو ہے نا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو ان کے جو بندے تھے، جو اہم بندے ہوتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب سے جو ہے نا ان کی لندن میں جو ہے نا وہ میٹنگ تھی، تو جیسے چاچو کو پتہ چلا شہباز شریف کو، وہ دوڑے چلے گئے، حالانکہ ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس میں یہی باتیں ہوئی ہیں کہ آپ جو ہے نا نیکسٹ پرائم منسٹر بنے، ان کو یقین دہانی دلائی گئی ہے۔ وہ ہمارے جو ہے نا وہ آرمی چیف کو بھی آپ کو پتہ ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ میٹنگز کی تھی کراچی میں بڑے بڑے بزنس مین سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا $25 ارب کی جو ہے نا وہ سرمایہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سرمایہ کاری آئے گی پاکستان میں۔ وہ سرمایہ کاری کیسے آئے گی، تو یہ آج جو ہے نا وہ ہم کو بتاتے ہیں۔ وہ اس طرح کی آئے گی کہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے، کہ یونائٹڈ عرب امارات بھی چاہتا ہے، اور قطر بھی چاہتا ہے، اور چین بھی چاہتا ہے، اور انگلینڈ بھی چاہتا ہے۔ تو اگر جو نیکسٹ پرائم منسٹر اگر نواز شریف بنے، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ الیکٹڈ جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنے، تو وہ معاشی جو ہے نا وہ معاشی بدحالی سے بھی نکالیں گے، ملک کو ایک راہ پہ لے جائیں گے۔ تو وہ ہی چاہتے ہیں کہ اگر یہ پرائم منسٹر بنے، تو ہم جو ہے نا پھر جو ہے نا آپ کے ملک میں سرمایہ کاری بھی کریں گے، اور آپ کے جو ہے نا وہ ملک میں انویسٹمنٹ بھی کریں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ویسے تو ہم بھوکے ننگے ایک پاکستان ملک ہے، وہاں پہ کچھ ہے ہی کیا، تو وہ ہماری جو ہے نا وہ امداد کیوں کرتے ہیں؟ وہ امداد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایک 25 کروڑ عوام آبادی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ وہ اس لیے امداد کرتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی، سعودی عرب کی ہوگی، اور یونائٹڈ عرب امارات کی ہوگی۔ وہ اس لیے کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ ایٹمی وہ ہتھیار لگ جائیں، تو پاکستان کا تو بیڑا غرق ہونا ہے۔ تو ان لوگ جیسے جو مسلم ممالک ہیں، اور کافی زیادہ جو پوری عرب کنٹری ہے، پورے دنیا ہے، تو ایک خطرے میں جو ہے نا وہ پڑ جائے گی۔ تو ایک اور اہم بھی بیان سامنے ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ پاکستان میں دورے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ سعودی عرب جائیں گے، اور قطر جائیں گے، قطر کی رائل فیملی سے ملیں گے، اور یونائٹڈ عرب امارات میں جائیں گے، وہاں سے ہو کے نا پھر وہ پاکستان کو جو ہے نا 21 اکتوبر کو جو ہے نا وہ پاکستان میں لینڈ کریں گے۔ اور نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں اٹک جیل میں اب کمفرٹیبل ہوں، وہاں پہ ان کی نہیں سنی گئی، اب جو ہے نا ان کو مزید اڈیالہ جیل میں جو ہے نا وہ ان کو جیل کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں صفائی بھی کر دی گئی ہے، اور ان کی جو کلاس دی گئی ہے وہ اس قیدی کے مطابق دی گئی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ اچھی سہولیات جو ہے نا وہ فراہم کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور نیوز آئی ہے کہ جو چیئرمین PTI عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ وکیل تھے، ان کو جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں آج ان سے ملاقات نہیں کرنے دے گی، ان کو جو ہے نا وہ روک دیا گیا۔ شاید جو ہے نا ان کو مزید جو ہے نا کل کی جو ہے ملاقات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کل جو ہے نا ان کی ملاقات ہوگی۔ اور نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جو کہ بہت اہم ہے۔ عام انتخابات کی تیاری اور حتمی مراحل میں داخل ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست جو ہے نا وہ شامل ہو گیا۔ تو آج الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کل سے ووٹر کے اعتراضات جمع کرا سکتے ہیں۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات 28 اکتوبر تک دائر ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اعتراض سننے کے بعد حلقہ بندی کی حتمی فہرست 30 نومبر کو جاری ہو جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہیں وہ جنوری کے جو ہے نا وہ آخری ہفتے میں ہوں گے۔ تو جو نئے ووٹرز کی لسٹ آئی ہے، اس میں کہا گیا کہ 1 کروڑ سے زائد ووٹرز جو ہے نا وہ ایڈ کیے گئے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ 1 کروڑ پرسن جو نئے ووٹرز آئے، تو وہ کیا یہ پاکستان کی تقدیر کو تبدیل کریں گے، اور یہ کس سیاسی پارٹی کو جو ہے نا وہ ووٹ دیں گے۔ تو ہمارے یہاں پہ سوال ہے کہ آپ نے جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے جنوری کے آخری ہفتے، سر آپ جو ہے نا وہ مزید کچھ ایسے موسم میں کرواتے جہاں پہ موسم جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب یہاں پہ چلے جائیں، مری میں چلے جائیں، KPK میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں پہ اور لاہور، یہاں پہ جو ہے نا اتنی شدید سردی ہوتی ہے کہ بندے جو ہے نا وہ باہر نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا بہت ہی جنرل الیکشن ہے، تو آپ جو ہے نا وہ شاید اس پر جو ہے نظر ثانی ہونی چاہیے، ڈیٹ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ایسے کرنی چاہیے جہاں پہ جو ہے نا وہ موسم اور موسمیاتی تبدیلی جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہو، تاکہ ووٹر جو ہے نا وہ آسانی سے نکل کے جو ہے نا وہ اپنا آزاد رائے حق جو ہے نا وہ دے سکے۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، تو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔